اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس روز انہیں دھکے دے کر دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 13 سے آج بیان شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کا حال بیان ہو رہا ہے جو حشر میں ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور یہ بات ایسے نافرمانوں سے ہو رہی ہے جو کافر تھے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کو اس طرح جکڑے جائے گا، یعنی کفار کو جب دوزخ میں پھینکا جائے گا تو اس طرح جکڑا جائے گا کہ ان کی پیشانی اور پاؤں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوں گے، اور پھر دھکے دے کر فرشتے ان کو دوزخ میں پھینک دیں گے، اور انہیں پھر یہ کہا جائے گا کہ هذه النار التي، یہ وہی آگ ہے کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوزخ کی بات کرتے، برے انجام کی بات کرتے، تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی آگ نہیں، کوئی دوزخ نہیں، ہمیں کسی نے نہیں پھینکنا، وہ انکار کرتے تھے۔ اب ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ آگ جادو کا کرشمہ ہے یا تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی؟ جادو میں ایک یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جادوگر کسی کی نظر پر جادو کر دیتا ہے، چیز کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور وہ نظر کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ان سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو آگ تمہیں نظر آ رہی ہے، کیا خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا یہ جادو کا کرشمہ ہے کہ حقیقت اس کی کچھ نہ ہو، تمہیں تکلیف نہ اس میں پہنچائی جائے، بس دیکھنے میں آگ نظر، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ ان کو رسوا کرنے کے لیے، یا تم دیکھ ہی نہیں رہے؟ اس لوہا فاصبروا او لا تصبروا، اللہ فرمائے گا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، یہ امر ہو جائے گا جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے حکم نہیں مانے، آج ماننا پڑے گا۔ یہ امر کہ دوزخ میں داخل ہو جاؤ ان کو ہونا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا نہ کرو تم پر برابر ہے۔ یعنی اب تمہیں دوزخ سے نجات نہیں مل سکتی، یعنی واہ ویلا کرو یا نہ کرو، مطلب یہ صبر کرو یا نہ کرو، تم چیخ و پکار کرو یا خاموش رہو، برابر ہے، تمہاری کوئی نہیں سنی جائے گی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ کتنی واضح بات ہو گئی۔ کفار سے یہ کہا جا رہا ہے
کہ یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے، یعنی جیسا کوئی کرے گا ویسا بھرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتا کہ کسی نے عمل نیک کیا ہو تو اس کو وہ دوزخ میں پھینکے۔ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں۔ جو کسی نے عمل کیا ہے اسی کا بدلہ اس کو ملے گا۔ یہ نافرمانوں کے بدلے کی بات ہو رہی، اگلی آیت میں اس کے فرما برداروں کے بدلے کی بات ہو رہی۔ ان المتقین فی جنات، جو پرہیزگار لوگ، پرہیزگار سے مراد کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے، گناہ کو چھوڑ دینے والے جو لوگ ہیں، گناہ سے بچ جانے والے، وہ باغوں میں ہوں گے، ونعیم، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ وہ باغات میں ہوں گے، کجا دوزخ اور کجا جنت۔ باغات، خوبصورت منظر، لذیذ کھانے اس میں، اللہ کی بے شمار نعمتیں۔ اللہ فرماتا ہے فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ خوش ہو رہے ہوں گے ان چیزوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کی، وہ اپنے مولا کی عطا پر خوش ہو رہے ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ خوش ہوں گے اس چیز پر جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جو نیک عمل کرنے والا بندہ ہے وہ عمل کرتا ہے نیک اس لیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، لیکن اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے اب عمل کر دیا ہے، بس اب بہترین عمل میں نے کیا ہے۔ نہیں، ہمارا کوئی عمل بھی اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے لائق ہو سکے۔ اللہ والے پھر بھی ڈرتے ہیں، نیک لوگ جو ہے نا پھر بھی ڈرتے ہیں۔ راتی اٹھو زاریاں کر دے، نی رکھی تھی دھوندے، فجری اوگنہار سداون، سب تھی نیویں ہوندے، سارا کچھ کر کے بھی کہتے نہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکیا۔ اس قسم کی عاجزی کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی عطا پر خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کیا ہے کہ اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا ہے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لیا انہیں ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ پاک نے جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ کا کہنا ماننے کی کوشش کی، یہ ہماری کوشش یہ ہے۔ ہمارا کوئی عمل بھی اتنا نہیں بہترین کہ ہم اس پر بھروسہ کر سکیں، بھروسہ اللہ کے فضل پر ہے، لیکن اللہ کا فضل اسی پر ہوتا ہے جو جھکتا ہے، اس کے در پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بس ہمارے ہاں یعنی ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ ہم اس کے در پر حاضر رہیں، لہذا جو اس کے در پر حاضر ہوتا ہے اس پہ لطف و کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔